السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، کسی بھی ایمان والے کے لیے سب سے خطرناک بیماری دل کا سخت ہو جانا ہے، سنگ دلی ہے۔ اسی لیے اس دل کے پیدا کرنے والے نے اللہ ذوالجلال نے اس کے علاج کے طریقے شریعت مطہرہ میں بتلائے ہیں کہ اس کو بارہا اس کا علاج کیا جاتا رہے تاکہ میرا اور آپ کا دل پتھر نہ بن جائے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ دل کو سخت ہونے سے بچانے، قساوت قلبی جسے ہم کہتے ہیں، دل کی سختی جسے ہم کہتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے کیا کیا طریقے قرآن میں اور احادیث میں بتلائے گئے ہیں، اسی کو ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا دل عطا فرمائے جو اس کا خوف رکھتا ہو اور اللہ سے ڈرتا ہو، آمین۔ دلوں کی سختی جس کی وجہ سے دل سے خشوع، خیر خواہی، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ الزمر آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالی نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے تو وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور ہے، اور ہلاکی ہے ان پر جن کے دل یاد الہی سے اثر نہیں لیتے بلکہ سخت ہو گئے ہیں، یہ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اہل النار کل جواظ عتل مستکبر۔ اس سے مراد جہنم میں جانے والے کون ہوتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سخت دل جو پتھر دل کی طرح ہو، جس کے دل میں ذرہ بھر نرمی نہ ہو، ویسا شخص جہنم میں جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ چلیے ہم سنتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کی سختی کو دور کرنے کے لیے کیا کیا علاج بتائے ہیں۔ تو سب سے پہلا علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آدمی دعاؤں کا اہتمام کرے، آدمی دعا کا اہتمام کرے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 میں اللہ نے فرمایا، اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں، جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میرے احکام بجا لائیں اور مجھ پر ایمان لائیں، اس طرح توقع ہے، امید ہے کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے جو ہم کو بتاتی ہے کہ دلوں کی سختی دور کرنے کا پہلا علاج یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ ایک دوسرا علاج جو ہمیں بتایا گیا ہے، قرآن پاک پر غور و فکر کرتے ہوئے تلاوت کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت تو ہم ضرور کرتے ہیں اور ہمیشہ کرنا چاہیے، اور یہی دھن نہ ہو کہ جتنا جلدی ہو سکے ہم قرآن ختم کر لیں، بلکہ قرآن مجید کی آیتیں غور و خوض کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، تفہم کے ساتھ پڑھیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر اتارتے
تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی ڈر سے پست اور پاش پاش ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سوچیں۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 21۔ یہ دوسرا علاج ہے۔ تیسرا علاج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ میں اور آپ اللہ کا ذکر زیادہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، فرما دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بے شک اللہ سب گناہ بخش دے گا، بے شک وہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ ہم سب اللہ کا ذکر کریں۔ یہ ذکر مشروع ہو، شریعت کے مطابق ہو، یہ صوفیوں والا ذکر نہ ہو جو وجد، طرب اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ہا ہا کے نعرے لگاتے ہیں۔ یہ ذکر وہ ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے، اس کے نبی نے بتلایا ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 28۔ چوتھا علاج یہ بتلایا گیا کہ زیادہ سے زیادہ توبہ کریں۔ ہم سب مل کر اپنے گناہوں، خطاؤں، لغزشوں کی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، استغفر اللہ پڑھیں، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، بار بار پڑھیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزمر آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، فرما دیجئے، کہہ دیجئے اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بندوں کو پہنچایا جا رہا ہے۔ اے میرے بندو، اللہ فرما رہے ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دے گا، بے شک وہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ یہ 4 علاج تو پانچواں دوا، پانچواں علاج دلوں کی قسوت، دلوں کی سختی، اس سنگ دلی کو ختم کرنے کے لیے جو 5واں علاج بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم موت کو یاد کریں، قبرستان کی زیارت کریں۔ وہ زیارت بھی مشروع ہو، ویسی زیارت نہ ہو جو غیر مشروع ہے۔ وہاں قبروں پر پھول ڈالے جائیں، وہاں نماز میں جیسے کھڑے ہوتے ہیں ویسے کھڑے جائیں، اور وہاں عجیب قسم کے ایسے اعمال کریں جو شرکیاں ہیں، بدعتیں ہیں۔ قبرستان کی زیارت تاکہ موت یاد رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لذتوں کو توڑ دینے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ ترمذی کی یہ حدیث ہے، اور اسی طرح ترمذی کی ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، تو سن لو اب تم ان کی زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ یہ امام احمد کی بھی روایت ہے۔ اسی طرح 6ویں چیز جو دلوں کی سختی دور کرنے کے لیے کہی گئی ہے، متقی اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، ان کی صحبت اور دوستی اختیار کریں، وہ آپ کو اللہ تعالی سے قریب کریں گے۔ اچھے بھی جب شیطانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان سے بھی کبھی کبھار شیطانوں جیسی حرکتیں ہو جاتی ہیں۔ متقیوں کے ساتھ بیٹھو، عورتیں ہوں یا مرد، عورت ہو یا مرد، ایسے دوست، ایسی سہیلیاں اختیار نہ کریں جو ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے سورۃ الکہف آیت نمبر 28 میں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھا کریں جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اسی کے چہرے کے ارادے رکھتے ہیں، یعنی رضامندی چاہتے ہیں،
خبردار آپ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹیں، یعنی آپ کی جو محبت اور توجہ ان کے ساتھ ہے وہ نہ ہٹے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 28۔ الاحسان الی الضعفاء، امام احمد رحمہ اللہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اردت ان یلین قلبک فاطعم المسکین وامسح برأس الیتیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے اور انہوں نے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو اور تمہاری ضرورت پوری ہو؟ تو پھر سنو، یتیم پر شفقت کرو، اس کے سر پر ہاتھ پھیرو، اپنے کھانے میں سے اسے بھی کھلاؤ۔ اس عمل عظیم سے تمہارا دل نرم ہو جائے گا اور تمہاری ضرورت پوری ہوگی۔ صحیح الترغیب کی حدیث ہے جو دلوں کے سختی کے علاج کے طور پر بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی دلوں میں نرمی عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔